ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ دولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہے، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی، تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب آزرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا، لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام